کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جو حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے، وہ غوث اعظم جو آپ کا ایجوکیشن اور علمی دبدبہ ایسا تھا کہ آپ کے کالج سے، آپ کے یونیورسٹی سے 3000 بچے پورے عرب اور عراق میں آپ کے بچوں سے زیادہ کوئی تیز ترار نہیں ہوتا تھا۔ 3000 بچے عالم، مفتی، حافظ و قاری پیدا ہوتے تھے۔ کتنے ہزار بچے؟ ہر سال 3000 بچے۔ اور یہی نہیں، وہ بچے نہیں ہوتے تھے، عالم بھی ہوتے تھے، ساتھ میں غوث اعظم کے جو شاگرد ہوتے تھے وہ غوث اعظم انہیں ولایت بھی عطا فرما دیتے، وہ ولی بھی ہو جاتے۔ غوث اعظم ایک وقت میں ایک ہی کلاس میں بیٹھ کر 13 زبان پر بات کرتے تھے۔ کتنے لینگویج میں؟ 13 لینگویج پر آپ کو عبوریت حاصل تھی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لاؤڈ اسپیکر آج کی ایجاد ہے، آج کا آوشکار اس کا ہوا ہے، آج اس کا آوشکار ہوا ہے۔ لائٹ کا آوشکار اب ہوا ہے، ساری چیزوں کا ایجادات اب ہوئے ہیں۔ 900 سال پہلے کسی چیز کا ایجاد نہیں تھا، کسی چیز کی کوئی آوشکار نہ تھی، لیکن سوچو غوث اعظم تقریر 90,000 کے مجمع میں کر رہے ہیں۔ جتنا آگے سننے والا سنائی دیتا تھا اتنا 90,000 کے پیچھے والوں کو سنائی دیتا تھا۔ ہم تو چلا رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، غوث اعظم کی تقریر ایسے نہیں ہوتی تھی۔ غوث اعظم جب تقریر کرتے تو 2000 لوگ ادھر کھڑے ہو جاتے داہنی طرف، 1500 لوگ بائیں طرف، تقریر کے بعد کہتے حضور مجھے آپ توبہ کروا لیجئے، میں بڑا گنہگار ہوں، آپ کی تقریر سے اللہ نے مجھے صحیح ایمان عطا فرما دیا۔ اور غوث اعظم بہت بڑے اپنے وقت کے مفسر اعظم تھے، بہت بڑے مجدد اعظم تھے، بہت بڑے مفتی اعظم تھے۔ غوث اعظم کا امتحان لینے کے لیے 2000 مفتیان اعظام بغداد میں آئے، اور جب غوث اعظم کا امتحان لینا چاہا تو غوث اعظم نے نگاہ غضب ڈالی، سب لوگ اپنا کپڑا پھاڑنے لگے اور اپنے بال نوچنے لگے، سب کے سینے سے علم ختم ہو گیا۔ اور سنو، میں اس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں چاہے وہ نیچری ہو، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ مرزائی ہو، چاہے وہ کسی فرقے کا رہنے والا ہو، غوث اعظم نے اپنی ولایت کا لوہا سب سے منوایا ہے، اور سب نے کہا ہے کہ غوث اعظم بلا دریغ سب سے بڑے اللہ کے ولی ہے، بلا شک و شبہ غوث اعظم کا ثانی قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا۔ غوث اعظم کی ذات وہ ہے کہ اپنی تعریف اپنے دشمنوں سے کروا لیا غوث اعظم۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ 2000 کا مجمع کوئی اپنے کپڑے پھاڑنے لگے تو غوث اعظم نے جب قریب کیا، سینے سے سینہ ملایا، تو ان کو جتنا علم تھا، جو آپ کا امتحان لینے آئے تھے، جو بال اپنا نوچنے لگے تھے، جتنا علم پہلے تھا اس سے 100 گنا زیادہ اللہ نے انہیں علم اور دے دیا۔ غوث اعظم کے سینے سے سینہ جب ملا ان کا، ایک ایک کر کے غوث اعظم نے سینے سے سینہ ملایا، فرمایا وہ تیرا علم ظاہر تھا، یہ میرا علم باطن ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ہمیں امام دیا، اللہ نے امام دیا، اللہ نے نبی دیا، اللہ نے شہید دیا، اللہ نے مسلک دیا، سب سے اعلیٰ دیا۔ نبی دیا تو رسول اعظم کو دیا، شہید دیا تو شہید اعظم کو دیا، اللہ نے ہمیں ولی دیا تو غوث اعظم کو دیا۔ سب بڑے ہیں، سب بڑے ہیں، سب بڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کو پیدا فرمایا تو سب نے خبر دی، سب نے خبر دی، اور جب غوث اعظم پیدا ہو رہے ہیں تو غوث اعظم ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں غوث اعظم سے 450 سال پہلے پیدا ہوئے۔ فرماتے ہیں اپنے مریدوں سے کہ 400 سال کے بعد ایک نوجوان بغداد میں ظاہر ہوگا جس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا، اور اپنی زبان سے وہ تقریر کرے گا اور بغداد کے جامع مسجد میں منبر پر بیٹھ کر کہے گا قدمی حاضہی علی رغبت کل ولی اللہ۔ اور حضرت عبداللہ سومئی کہتے ہیں کہ میں سویا تھا، میرے خواب میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ،
اور آقا فرماتے ہیں مبارک ہو تمہیں جس طریقے سے اللہ نے مجھے تمام نبیوں میں سب نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ بنا کر بھیجا ہے، مبارک ہو تمہارے گھر میں ایک سب سے بڑا اللہ کا ولی آیا ہے، جس طریقے سے آنے والا ہے، جس طریقے سے اللہ نے مجھے تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ بنایا ہے، اس طریقے سے اللہ تمام ولیوں میں انہیں سب سے اعلیٰ بنائے گا۔ سب نے آنے کی خبر دی۔ حضرت جنید بغدادی 250 سال پہلے کہتے ہیں کہ غوث اعظم آنے والے ہیں، امام حسن عسکری فرماتے ہیں 200 سال پہلے کہ غوث اعظم آنے والے ہیں، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں آنے والے ہیں، شیخ سری سختی فرماتے ہیں آنے والے ہیں، امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں حضرت غوث اعظم آنے والے ہیں۔ اور جب غوث اعظم سے پوچھا گیا اے غوث اعظم آپ بتائیں کہ آپ کی اپنی کوئی کرامت، تو غوث اعظم خوش ہو کر کہتے ہیں جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں سے 6 مہینے کا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں سے کسی نے سلام کیا، ماں نے حیا کے طور پہ جواب نہیں دیا، لیکن ابھی جو بندہ میرے رب کا بندہ میری بارگاہ میں آیا تھا خانقاہ میں، مجھ سے ایک بار سلام کیا، میں نے اسے 2 بار جواب دیا۔ اس نے کہا ایک بار تو سلام میں نے آپ کو کیا، دوبارہ آپ نے جواب کیوں دیا بڑے پیر؟ تو غوث اعظم فرماتے پہلا تیرا سوال، پہلا سلام تو ابھی کا ہے جو تو ابھی کیا ہے، اور جو ایک بار تو میری ماں سے سلام کیا تھا جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا، میری عمر اس وقت 6 مہینہ تھی، میری ماں سیدہ ہونے کی وجہ سے حیا کی وجہ سے تجھے جواب نہیں دی، سن 6 مہینے جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تب کا سلام کا جواب تجھے ابھی دے رہا ہوں۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں میری ماں نماز پڑھ رہی تھی، اور ماں کہتی ہے غوث اعظم کی کہ میں نماز پڑھ رہی تھی اور اندر میں پریشان تھی کہ آواز یہ آئی کہ میری ماں نماز آہستہ آہستہ پڑھو۔ تو غوث اعظم کی ماں کہتی ہے میں بڑا پریشان ہو گئی، ام الخیر فاطمہ کہتی میں پریشان ہو گئی کہ دائیں بائیں دیکھی کوئی نہ تھا، اچانک آواز کون دے رہا ہے مجھے کہ ماں نماز آہستہ آہستہ پڑھو؟ کہ میں اوپر دیکھی نیچے دیکھی دائیں بائیں دیکھی، پریشان تھی میں، آخر اس سے پہلے میرے پاس کوئی اولاد بھی نہ تھی جو مجھے ماں کہے، اور ماں کہنے کے لیے ضروری ہے کہ 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں بچہ رہے، پھر وہ جب پیدا ہو تو ماں دودھ پلائے، وہ جب 2 سال کا ہو تو لکنت بھری زبان میں کہے ماں، صاف زبان میں نہیں کہہ پاتا، لیکن اتنی صاف زبان میں کون کہہ رہا ہے؟ تو کہتی ہے جب میں اپنے پیٹ کی طرف دیکھی تو کیا دیکھی؟ میرے پیٹ سے آواز آ رہی ہے کہ ماں نماز آہستہ آہستہ پڑھو۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ نظر تو الہ بلاد اللہ جمعہ کا خردرۃ الى حکم اتصالی، اللہ نے جتنی بستیاں پیدا فرمائی ہے اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں اپنے ہاتھ کے ہتھیلیوں پر ان بستیوں کو دیکھا کرتا ہوں۔ اور جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو غوث اعظم کی سب نے تعریف کی، سب نے تعریف کی، سب نے تعریف کی، حضرت خواجہ غریب نواز نے تعریف کی، جنید بغدادی نے تعریف کی، امام حسن عسکری نے تعریف کی، حضرت صابر احمد علاء الدین کلیری نے تعریف کی، مخدوم اشرف جہانگیر سمانی نے کی ہے، سید سالار مسعود غازی نے کی ہے، سب نے تعریف کی۔ لیکن جب حسان الہند سرکار اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں کہ غوث اعظم بڑے شان والے ہیں، بڑے آن والے ہیں، بڑے بان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، پکارتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، اور عرض کرتے ہیں نبوی ذل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے تجلی تیرا۔ اور پھر عرض کرتے ہیں بارگاہ غوث اعظم میں عرض کرتے ہیں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور پھر بارگاہ غوث اعظم میں عرض کرتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور مزرعہ چشت بخارا وہ عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ اے غوث اعظم آپ کی شان بہت بلند ہے۔ غوث اعظم کو کوئی خالی پیر نہ جانے کہ یہ پیر صاحب کی تعریف کر رہے ہیں، سنو غوث اعظم سے بڑا کوئی آپ کے زمانے میں عالم نہیں تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب کوئی سوال کرنے آتا
تو غوث اعظم سوال نہیں سنتے تھے، فرماتے تھے تیرا سوال یہ ہے اور تیرا جواب یہ ہے، سوال بھی فرماتے تھے، جواب بھی دیا کرتے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، ایک ایک رات میں 1000 نفل نماز ادا کرتے تھے۔ آج ہماری نمازیں کتنی ادا ہو رہی ہیں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرام و حلال میں فرق کیا، جائز و ناجائز میں فرق کیا۔ غوث اعظم نے اپنوں سے پیار کیا، غوث اعظم نے بیگانوں سے پیار کیا، غوث اعظم نے سب سے پیار کیا۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم تو چغلخوری میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں، اگر ووٹنگ کی جائے تو ہر کوئی فرسٹ آ جائے۔ انسان چغلخوری میں، دوسرے کے اندر عیب پینے میں انسان لگا ہوا ہے، لیکن آج انسان اپنی کمیوں کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہمارے اندر کتنی بڑی کمی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غوثیت مآب کی بارگاہ ہے غوث اعظم کی، کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کوئی آتا تو اگر آپ 17 دن کے بھی بھوکے ہوتے تو غوث اعظم اپنا کھانا اٹھا کے کسی غریب کو دے دیا کرتے تھے۔ اور آج تو حالت یہ ہے کہ غریب کا لقمہ چھینا جا رہا ہے، بیواؤں کے سر سے دوپٹے چھینے جا رہے ہیں، یتیم بچے جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کا حق مارا جا رہا ہے۔ ایسے لوگ کبھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کی حدیث شریف ہے، جو کوئی یتیم بچے کے سر پر اگر شفقت اور محبت سے ہاتھ پھیر دے گا تو جتنے ہاتھ میں اس کے سر کے بال آئیں گے اللہ اتنی درجے اس کے بلند کر دے گا، اتنے گناہ معاف فرما دے گا، اتنی نیکیاں لکھ دے گا، اور اللہ اتنی عمر میں اس کی برکتیں عطا فرما دے گا۔ کوئی کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی بے سہارے کی مدد کر کے تو دیکھے۔